دیکھیے، آج ہم تھوڑی سی کچھ ایک دو باتیں نشاندہی کے طور پر وہ سمجھ لیتے ہیں کہ جس میں ہم لوگ دوسروں کی وجہ سے اور اپنی اولاد کی وجہ سے یا اس کی محبت میں آ کر اپنی قبر کو آگ سے بھر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال دیا ہے اس کو اس مال کے خرچ کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور صرف خرچ کرنے کا طریقہ نہیں بتایا بلکہ اس کو آگے تقسیم کیسے ہونا ہے یہ بھی پورا اصول اور ضابطہ اللہ رب العزت نے وراثت کے قوانین کے تحت ہم سب کے لیے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے۔ یہ فکر انسان کو کیوں مارے جاتی ہے کہ وہ اپنی ہی زندگی میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے اپنے مال کو اپنی اولاد میں ناانصافی کے ساتھ تقسیم کر کے اپنی قبر کو آگ سے کیوں بھرتا ہے؟ اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کرنے کے لیے اپنی جائیداد بیٹوں کے نام کیوں لگواتا ہے؟ وہ تو مر گیا، مرنے کے بعد اس جائیداد کا فائدہ اس کے بچے اٹھائیں گے، مگر اس تقسیم کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ اس تقسیم کا جو غیر منصفانہ تقسیم اس نے شریعت کے خلاف کرتے ہوئے کی، اس کا خمیازہ اس کو خود قبر میں بھگتنا پڑے گا۔ اس کی جواب دہی اس کے بچے نہیں کریں گے، بچے تو موج کریں گے، لیکن جواب وہ دے گا کہ کیوں تو نے، جب اللہ نے تیرے لیے وراثت کا قانون بنایا، تو اپنی زندگی میں اپنا مال استعمال کر اور سکون سے مر۔ تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد اگر وراثت تقسیم نہیں کرتی وہ گناہ گار ہوگی، تیرے کندھے تو بچ جائیں گے۔